القصص۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تا سین میم، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال تم کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس نے اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو اس نے کمزور کر رکھا تھا، وہ ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور کر دیے گئے تھے، اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کو وارث بنا دیں اور ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں۔ اور فرعون اور حامان اور ان کی فوجوں کو ان سے وہی دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم کو اس کی بابت ڈر ہو تو اس کو دریا میں ڈال دو، اور نہ اندیشہ کرو اور نہ غمگین ہو، ہم اس کو تمہارے پاس لوٹا کر لائیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے بنائیں گے۔ پھر اس کو فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن ہو اور غم کا باعث بنے۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ آنکھ کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تمہارے لیے، اس کو قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہم کو نفع دے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ سمجھتے نہ تھے۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل بے چین ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دے اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے رہے۔ اور اس نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اس کو اجنبی بن کر دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو خبر نہیں ہوئی۔ اور ہم نے پہلے ہی موسیٰ سے دائیوں کو روک رکھا تھا۔ تو لڑکی نے کہا، کیا میں تم کو ایسے گھر والوں کا پتہ دوں جو اس کو تمہارے لیے پالیں اور وہ اس کی خیر خواہی کریں؟ پس ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورا ہو گیا تو ہم نے اس کو حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اور شہر میں وہ ایسے داخل ہوا جبکہ شہر والے غفلت میں تھے، تو اس نے وہاں 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو اس کی قوم میں سے تھا اس نے اس کے خلاف مدد طلب کی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ پس موسیٰ نے اس کو گھونسا مارا، پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ شیطان کے کام سے ہے، بے شک وہ دشمن ہے، کھلا گمراہ کرنے والا۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پس تو مجھ کو بخش دے۔ تو خدا نے اس کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، جیسا تو نے میرے اوپر فضل کیا تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ پھر صبح کو وہ شہر میں اٹھا ڈرتا ہوا، خبر لیتا ہوا، تو دیکھتا کہ وہی شخص جس نے کل مدد مانگی تھی وہی آج پھر اس کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا، بے شک تم صریح گمراہ ہو۔ پھر جب اس نے چاہا کہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا؟ تم تو زمین میں سرکش بن کر رہنا چاہتے ہو، تم صلح کرنے والوں میں سے بننا نہیں چاہتے۔ اور ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا، اے موسیٰ، دربار والے مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ تم کو مار ڈالیں، پس تم نکل جاؤ، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔
پھر وہ وہاں سے نکلا ڈرتا ہوا، خبر لیتا ہوا۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اور جب اس نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھ کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو وہاں اس نے لوگوں کی ایک جماعت کو پانی پلاتے ہوئے پایا، اور ان سے الگ ایک طرف 2 عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے اپنی بکریاں ہٹا نہ لیں، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ تو اس نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف ہٹ گیا، پھر کہا کہ اے میرے رب، تو جو چیز میری طرف خیر میں سے اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی، شرم سے چلتی ہوئی۔ اس نے کہا کہ میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے کہ آپ نے ہماری خاطر جو پانی پلایا اس کا آپ کو بدلہ دے۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا اور اس سے سارا قصہ بیان کیا تو اس نے کہا کہ اندیشہ نہ کرو، تم نے ظالموں سے نجات پائی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اے باپ، اس کو ملازم رکھ لیجئے۔ بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے ہے، اور میں تم پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ تم مجھ کو بھلا آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہے، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں تو مجھ پر کوئی جبر نہ ہوگا، اور اللہ ہمارے قول و قرار پر گواہ ہے۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا انگارہ تاکہ تم تاپو۔ پھر جب وہ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے سے برکت والے خطے میں درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، سارے جہان کا مالک، اور یہ کہ تم اپنا عصا ڈال دو۔ تو جب اس نے اس کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا کہ گویا سانپ ہو تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا، اور اس نے مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، آگے آؤ اور نہ ڈرو، تم بالکل محفوظ ہو، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، وہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی مرض کے، اور خوف کے واسطے اپنا بازو اپنی طرف ملا لو، پس یہ تمہارے رب کی طرف سے 2 سندیں ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جانے کے لیے، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے زبان میں، پس تو اس کو میرے ساتھ مددگار کی حیثیت سے بھیج کہ وہ میری تائید کرے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے۔ فرمایا کہ ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے، اور ہم تم دونوں کو غلبہ دیں گے تو وہ تم لوگوں تک نہ پہنچ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ پہنچا، انہوں نے کہا کہ یہ محض گھڑا ہوا جادو ہے، اور یہ بات ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں نہیں سنی۔ اور موسیٰ نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور جس کو آخرت کا گھر ملے گا، بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ اور فرعون نے کہا کہ اے دربار والوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی معبود کو نہیں جانتا، تو اے حامان،
میرے لیے مٹی کو آگ دے، پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا، تاکہ میں موسیٰ کے رب کو جھانک کر دیکھوں، اور میں تو اس کو ایک جھوٹا آدمی سمجھتا ہوں۔ اور اس نے اور اس کی فوجوں نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا، اور انہوں نے سمجھا کہ ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے، تو ہم نے اس کو اور اس کی فوجوں کو پکڑا، پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ تو دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اور ہم نے ان کو سردار بنایا کہ وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کو مدد نہیں ملے گی، اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور ہم نے اگلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی، لوگوں کے لیے بصیرت کا سامان اور ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور تم پہاڑ کے مغربی جانب موجود نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کو احکام دیے، اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کیں، پھر ان پر بہت زمانہ گزر گیا، اور تم مدین والوں میں بھی نہ رہتے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں سناتے، مگر ہم ہیں پیغمبر بھیجنے والے۔ اور تم طور کے کنارے نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا، لیکن یہ تمہارے رب کا انعام ہے، تاکہ تم ایک ایسی قوم کو ڈراؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان پر ان کے اعمال کے سبب سے کوئی آفت آئی، تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہوتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس کو ویسا ملا جیسا کہ موسیٰ کو ملا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں جادو ہیں، ایک دوسرے کے مددگار، اور انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ کہو کہ تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ہدایت کرنے میں ان دونوں سے بہتر ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ پس اگر یہ لوگ تمہارا کہا نہ کر سکیں تو جان لو کہ وہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے پے در پے اپنا کلام بھیجا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے اس کو ماننے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کا اجر دوہرا دیا جائے گا، اس پر کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم کو سلام۔ ہم بے سمجھ لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے، تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہو کر اس ہدایت پر چلنے لگیں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھنچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر؟ لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں جو اپنے سامان معیشت پر نازا تھیں، پس یہ ہیں ان کی بستیاں جو ان کے بعد آباد نہیں ہوئیں مگر بہت کم، اور ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔
اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک ان کی بڑی بستی میں کسی پیغمبر کو نہ بھیج دے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ہم ہرگز بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر جب کہ وہاں کے لوگ ظالم ہوں۔ اور جو چیز بھی تم کو دی گئی ہے تو وہ بس دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی رونق ہیں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے پھر وہ اس کو پانے والا ہے، کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا فائدہ دیا ہے؟ پھر قیامت کے دن وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہے، اور جس دن خدا ان کو پکارے گا پھر کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، جن پر بات ثابت ہو چکی ہوگی؟ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو بہکایا، ہم نے ان کو اس طرح بہکایا جس طرح ہم خود بہکے تھے، ہم ان سے برات کرتے ہیں، یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، تو وہ ان کو پکاریں گے تو وہ ان کو جواب نہ دیں گے، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے، کاش وہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اور جس دن خدا ان کو پکارے گا اور فرمائے گا کہ تم نے پیغام پہنچانے والوں کو کیا جواب دیا تھا، پھر اس دن ان کی تمام باتیں گم ہو جائیں گی تو وہ آپس میں بھی نہ پوچھ سکیں گے، البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے، اور وہ پسند کرتا ہے جس کو چاہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے پسند کرنا۔ اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کے لیے فیصلہ ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کہو کہ بتاؤ، اگر اللہ قیامت کے دن تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی لے آئے؟ تو کیا تم لوگ سنتے نہیں؟ کہو کہ بتاؤ، اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آئے جس میں تم سکون حاصل کرتے ہو؟ کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا پھر کہے گا کہ کہاں ہے میرے شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے، پھر لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ، تب وہ جان لیں گے کہ حق اللہ کی طرف ہے، اور وہ باتیں ان سے گم ہو جائیں گی جو وہ گھڑتے تھے۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں اٹھانے سے کئی طاقتور مرد تھک جاتے تھے۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں آخرت کے طالب بنو، اور دنیا میں سے اپنے حصے کو نہ بھولو، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور زمین میں فساد کے طالب نہ بنو، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ یہ مال مجھ کو ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے، کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکا ہے
جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتی تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ پس وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی پوری آرائش کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے انہوں نے کہا، کاش ہم کو بھی وہی ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑی قسمت والا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم ملا تھا انہوں نے کہا، تمہارا برا ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کے لیے کوئی جماعت نہ اٹھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود ہی اپنے آپ کو بچا سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے کہ افسوس، بے شک اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم کو بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس، بے شک انکار کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور آخری انجام ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو جو لوگ برائی کرتے ہیں ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا۔ بے شک جس نے تم پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ تم کو ایک اچھے انجام تک پہنچا کر رہے گا۔ کہو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، اور تم کو یہ امید نہ تھی کہ تم پر کتاب اتاری جائے گی مگر تمہارے رب کی مہربانی سے، پس تم منکروں کے مددگار نہ بنو، اور وہ تم کو اللہ کی آیتوں سے روک نہ دیں جبکہ وہ تمہاری طرف اتاری جا چکی ہیں، اور تم اپنے رب کی طرف بلاؤ اور مشرکوں میں سے نہ بنو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فیصلہ اسی کے لیے ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔